رانا ثناءاللہ کہتے ہیں عمران خان کے ہوتے ہوئے اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا۔ عادل خان اس کے اوپر کہتے ہیں ایک تو شکل اتنی منحوس ہے اور پھر باتیں اس سے بھی زیادہ منحوس کرتے ہیں۔ محسن میر کہتے ہیں استحکام تب ہی آئے گا جب عمران خان سیاست میں نہ ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے عوام نے ہماری سیاست کا جنازہ پڑھ لینا ہے۔ جنید شاہ کہتے ہیں یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی۔ رائے اجمل کہتے ہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہمیں اقتدار نہیں مل سکتا، جیسے یہ اس وقت حکومت میں تو ہیں لیکن عوام کی حمایت ان کو نہیں حاصل۔ شبانہ محمد کہتی ہیں پوری پی ڈی ایم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں استحکام تو دور کی بات ہے، کوئی رہ بھی نہیں سکتا۔ یہی ان سب کا پلان ہے کہ پاکستان کو اتنا نیچے گرا دو کہ کوئی نام لینے والا ہی نہ ہو۔ فاروق احمد کہتے ہیں رانا صاحب تھوڑی سی اصلاح کر لیں، کرپشن، ظلم اور ناانصافی کے ہوتے ہوئے ملک میں سیاسی چھوڑیں، کوئی استحکام نہیں ہو سکتا۔ رانا آکاشا کہتے ہیں ابھی بھول گیا ہے، اب رونا شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی آپریٹرز کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ پاکستانیز کہتے ہیں 30 سال سے تم تو باریاں لے رہے ہو، ملک تم نے تباہ کیا ہے۔ عروج کل کہتی ہیں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو رانا ثناءاللہ جیسے بیان دینے والے ہی قاتل ہوں گے۔ سلمان کہتے ہیں رانا کو جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے اتنا زیادہ ظلم کیے جا رہے ہیں اور غصہ جج صاحب کا عمران خان پر نکل رہا ہے۔ ہماری لائنیں پٹرول اور آٹے سے بڑھ کر کچھ نہیں، ملک کی کس کو فکر ہے۔ اعزاز سعادت کہتے ہیں جب آپ کی سیاست کا مقصد چوری، کرپشن ہو، میرا تو دعا ہے کہ ایسا استحکام کبھی نہیں ہونا چاہیے جو ایک بے داغ لیڈروں کے آنے سے غیر مستحکم ہو جائے۔ کاشف اللہ خان کہتے ہیں یہ سب مارنے کے لیے کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کیا ہوا ہے جو آج تک عمران خان بچ کر زندہ ہے۔ حسن کہتے ہیں تو کیا مار دو گے اسے؟ اس کے مرنے کے بعد بہہ جائے گی یہاں دودھ کی نہریں، آ جائے گا شعور لوگوں کو، صاحب علم 100% ہو جائیں گے، معیشت جو پر لگ جائیں گے، کیا انڈسٹری خود بن جائے گی، ایکسپورٹ کے بغیر قرضے ادھر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ استحکام ہوگا تو صرف عمران خان کے آنے سے۔